اے ایمان والو اپنے مالوں کو ناجائز اور باطل طور پر نہ کھاؤ۔ حالانکہ آدمی اپنا مال کیسے ناجائز طور پہ کھائے گا؟ آدمی تو دوسرے کا مال کھائے گا۔ لیکن قرآن کتنی ایک دوسرے میں اپنائیت بتاتا ہے مسلمانوں میں، کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ناجائز طور پہ کھا رہے ہو تو تم غیر کا نہیں اپنوں کا ہی کھا رہے ہو ناجائز طور پہ، تو ناجائز طور پہ نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر مت کھاؤ، حرام مال مت کھاؤ، تجارت کا جو طریقہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کے مطابق کھاؤ۔ یعنی اسلام نے حلال پر بہت زور دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام کھا کر رات بھر آپ مصلی پر عبادت کریں کوئی فائدہ نہیں، اور آپ حلال کھا کر صرف فرائض اور واجبات پر بھی اکتفا کر لیں تو آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی عبادتیں کافی، جنتی بن جانے کے لیے وہی عبادتیں کافی۔ حرام لقمہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر اس نے 40 روپے کا کوئی کپڑا خریدا ہے، مثال دے رہا ہوں، 40 روپے کا کپڑا خریدا، ان 40 روپے حلال کے تھے، صرف 1 روپیہ حرام کا تھا، تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اس کی کوئی نہ دعا قبول ہے، نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے۔ اس لیے حلال پر توجہ دی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے حاجی، نمازی، یہ وہ کیا کیا کہلانے والے لوگ حلال کے معاملے میں بڑے کمزور واقع ہوتے، بڑے شور، کسی نے کہا نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، وہی حال ہے قوم مسلم کا۔ بڑے تقوی والے، بڑے پرہیزگاری والے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ اور اصل انسان کی پہچان مسجد میں نہیں ہے، اصل انسان کی پہچان مسجد میں نہیں ہے، داڑھی کی بنیاد پر نہیں ہے، لباس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایک مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھئی وہ فلاں آدمی کے خلاف ایک مقدمہ میرے پاس آیا ہے، تم میں کون اس کو پہچانتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور میں پہچانتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، فاروق اعظم نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ کہا کیسا ہے؟ وہ کہا بہت اچھا ہے۔ کہا بہت اچھا ہے تو آپ کے پاس عمر ابن خطاب تھے، وہ بہت جلدی کسی کی بات پر آپ آسانی کے ساتھ مانتے تو نہیں تھے، آپ کی اپنی طبیعت تھی، وہ بہت تحقیق کا مزاج رکھتے تھے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ تم نے اس کو اچھا کہہ دیا، دلیل کیا ہے؟ کہا وہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے، نمازیں بڑی جماعت سے پڑھتا ہے، مسجد میں اس کا اکثر وقت گزرتا ہے۔ فرمایا کسی کے اچھا ہونے کے لیے مسجد میں وقت گزارنا کافی نہیں ہے، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا آپ اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ 3 کام آپ نے نہیں کیے تب آپ کو اس کو اچھا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ صرف مسجد میں بیٹھنے کی بنیاد پہ اچھا نہیں کہہ سکتے جب تک لین دین نہ کرو، پڑوس میں نہ رہو، سفر نہ کرو۔ آپ دیکھیے، سفر کر کے دیکھیے، لین دین کر کے دیکھیے، پڑوس میں رہ کر دیکھیے تو پتا چلتا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ تو مسلمانوں کو یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی نماز دکھا کر لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ وہ جو کیریکٹر، جو کردار تھا نا، وہ ایک الگ خوشبو ہے۔ اللہ کرے مسلمان حلال کی طرف آئے۔ آج کل تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ کیا کہیے گا، اللہ کے گھر میں کہتے ہیں، اس لیے جو وہ کوئی کسی کو ذہن میں لے کے کہنا اچھی بات نہیں ہے، ایک جنرل بات پر ایک ایک چیز لوگ 4 لوگوں کو بیچتے، 6 لوگوں کو بیچتے اپنے شہر میں، ایک ایک پلاٹ کئی لوگوں کو لوگ بیچ دیتے ہیں۔ اب بیچارے غریب لوگ کیا کریں گے؟ دوڑتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، آخرکار چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ حج اور عمرہ کے نام پہ پیسے کھا جاتے ہیں۔ دوڑتے رہیے ان کے پاس، دوڑتے رہیے ان کے پیچھے، یہ سب حال، یعنی حرام کھانے کی عادت لوگوں کو پڑ گئی ہے۔ اسی طریقے سے الیاذ باللہ جو وہ غریبوں کو ورگلائیں گے کہ چلو تمہارے پیسے اس کمپنی میں جمع کراؤ، پھر اتنے مل جائیں گے، پھر وہ ہو جائیں گا اور وہ ہو جائے گا۔ کون لوگ ہیں بھائی؟ تو بولے وہ فلاں مفتی صاحب نے بھی تصدیق کر دی، وہ فلاں علامہ صاحب نے بھی تصدیق کر دی، وہ فلاں نے بھی کر دی، اور بعد میں پھر وہ سارے پیسے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔
اب دوڑتے رہیے ان کے پیچھے. یہ صورتحال ہے. کس پہ اعتماد کرے گا آدمی؟ ہمارے شہر کے یہ حادثات ہوئے نا, ہمارے شہر کے اندر بے شمار حادثات ہوئے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں تو مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ میں ترقی کو مت حاصل کیجیے. حرام آتے ہوئے آتا ہے, آتے ہوئے نظر آتا ہے, لیکن حرام پائیدار نہیں ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. حلال میں دھیرے سے ترقی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کی ترقی ہوتی ہے, اور حرام فوراً پٹ سے آتا ہے اور جاتا بھی ایسے کنگال کر دیتا ہے. اس لیے حلال کو لازم پکڑیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خودکشی مت کرو. دیکھیے پھر ایک عنوان, ایک نیا عنوان آ گیا. یہ قرآن کی شان ہے. دیکھیے عنوان بدلتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اس خوبصورتی سے قرآن عنوان تبدیل کرتا ہے. اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنی جان کو ہلاک مت کرو. نہ خود کی جان ہلاک کرو نہ کسی کو قتل کرو. خود کی جان ہلاک کرنے کے لیے بھی منع فرمایا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خودکشی کرے گا, دیکھیے کتنی بھی مشکل آ جائے, مصیبت آ جائے, خودکشی کرنے کی اجازت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں بہت پریشان ہو گیا, خودکشی کر لوں, لٹک جاؤں, یہ زہر کھا لوں, وہ کر لوں. آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ میری آواز گھروں تک بھی پہنچ رہی ہے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ وقتی طور پر جس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ اس سے آپ کو نجات مل جائے, بس یہی آپ چاہتے ہیں. لیکن یہ وقتی طور کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے آپ ہمیشہ کی اس سے بڑی مصیبت مول لے رہے ہو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس چیز سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ اسی سے خودکشی وہ کرتا رہے گا. جیسے کسی نے پھانسی پہ اپنے آپ کو لٹکا لیا, پھانسی کے پھندے پہ وہ لٹک گیا. اب وہ یہاں سے تو مر کر کے ایسا لگا کہ چلو سکون پا گیا, ٹینشن ختم. نہیں, اس سے بڑا ٹینشن. کیا ٹینشن ہے کہ دنیا والے ستا رہے تھے لیکن اب وہ جہنم میں گیا اور اب اس کے لیے آگ کا پھندا لٹکایا جائے گا اور پھر پھانسی دی جائے گی, پھر وہ اس کو مارا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر آگ کے پھندے میں لٹکایا جائے گا, پھر اس کو مارا جائے گا, پھر زندہ کی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک طویل مدت تک. اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ. اس سے ہمارے علماء فرماتے طویل مدت تک, اور کتنی طویل مدت ہوگی یہ اللہ جانے. تو یہ چند لمحے کی دنیا کی مصیبتیں مشکل ہے. کبھی کبھی کچھ نوجوان ایسا بھی ہوتے ہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے غلطی کرتے پکڑا گئے. جیسے مثال کے طور پر میں کسی گناہ کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں, جیسے چوری کرتے پکڑا گئے. بعض ایسے جوان ہمارے خودکشی کیا انہوں نے, مسلم جوانوں نے چوری کرتے پکڑا گئے تھے, شریف خاندان کے. اب باپ کی عزت داؤ پہ لگ گئی, خاندان کی عزت داؤ پہ لگ گئی, تو کیا کریں کہ چلو خودکشی کر لیں. خودکشی اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل تو یہ تھا کہ آپ سچی توبہ کرتے, اور جو داغ آپ کے خاندان پر چوری کی وجہ سے لگا ہے پھر آپ کی زندگی آپ ایسی پیش کرتے کہ لوگ اس زندگی کو بھول کر کے کہتے کہ یار اس کو ٹھوکر لگی تھی تو اس کی زندگی بدل گئی. مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن عیاض پہلے ڈکیتی کرتے تھے. ڈکیتی کرتے تھے کہ نہیں, لکھا ہے کتابوں میں, بیان بھی ہوتا ہے. لیکن کیا کوئی حضرت فضیل سے نفرت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ڈکیتی کرتے تھے, جب توبہ کی ہے تو اتنے متقی ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے تقوی والے کہتے تھے کہ فضیل صرف متقی نہیں ہے بلکہ سراپا تقوی کا نام ہے فضیل بن عیاض. یوں اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ نہ کرے کچھ ایسے جوان بھی تھے کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گئے, پھر خودکشی کر لی کہ بھئی چلو بدنامی ہو گئی اب کیسے جیئیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمت مت ہارو. غلطی ہوئی ہے نا, غلطی ہوئی ہے, جرم ہوا ہے, ہمت نہیں ہارنا. اس کا راستہ توبہ ہے. میں زنا کرنے والوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں, حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک گناہ کیا اب دوسرا گناہ کیوں کرتے ہو؟ اگر